میں ایسے علاقے میں پیدا ہوئی جہاں عورت کے لیے قوانین بہت سخت ہیں۔ قانون کے بجائے روایات و رواج کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ہمارا گھرانہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ والدین بچوں پر سختی کرتے تھے مگر اس قدر نہیں کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں۔ والدین نے مجھے بچپن میں پیار دیا اور میں ایک نارمل شخصیت کی حامل فرد تھی۔ جب میٹرک میں تھی بابا جان نے میری نسبت چچا زاد احمد سے طے کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ احمد مجھے پسند تھا، آپس میں محبت تھی، لیکن اس وقت تو بہن بھائیوں جیسی کہ ہم معصوم تھے۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے جس کو دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تھے۔ ہمارے والدین کا خیال تھا کہ میری اور احمد خان کی شادی 2 سال بعد کر دی جائے، چونکہ ہمارے خاندان میں بزرگ اپنی اولاد کی شادی میں دیر کو بدشگونی خیال کرتے تھے۔ جن دنوں میں نے میٹرک پاس کیا، کالج میں داخلے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ پس و پیش کے بعد والد صاحب نے گرلز کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں نے سائنس میں داخلہ لیا کیونکہ دل میں ڈاکٹر بننے کی آرزو تھی۔ والدین نے منع نہ کیا کہ پڑھتی ہے تو پڑھنے دو، جب شادی کا وقت آئے گا تو شادی بھی کر دیں گے۔ فرسٹ ایئر میں تھی کہ ایک دن خالہ جان بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آ گئیں۔ مجھے خوشی ہوئی، تفریح کا کوئی موقع ملا۔ کافی دنوں سے بوریت تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ زاد کی شادی پر ہم اور چچا کے اہل خانہ اکٹھے 2 دن پہلے اسلام آباد گئے تاکہ شادی کے انتظامات میں ہاتھ بٹا سکیں۔ جاتے ہی میرے بھائی اور چچا زاد خالہ کے بیٹوں کے ساتھ کاموں میں لگ گئے۔ بارات والے دن ہم سب بڑے اہتمام سے تیار ہوئے۔ احمد نے بھی خوبصورت اور منفرد لباس زیب تن کیا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں خوب ہی جچ رہا تھا اور میں بار بار اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، میں بھی بہت خوب تیار ہوئی تھی۔ میرا لباس سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا منگیتر میری طرف دیکھنے کی بجائے کسی اور سمت دیکھ رہا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، پھر سوچا کہ خواہ جیلس ہو رہی ہوں۔ وہ تو ویسے بھی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہر لڑکی کو دیکھنا لڑکوں کی فطرت ہوتی ہے۔ رخصتی کا وقت آ گیا، دلہن کو دلہا والے لے کر چلے گئے۔ جب ہم گھر لوٹے میں نے احمد کو کھویا کھویا پایا۔ پوچھا کیا ہوا احمد، کیوں اس قدر کھوئے کھوئے ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا تم ہی کو بتاؤں گا اپنے دل کی بات، اور کسے بتاؤں گا؟ لیکن پھر تم کو میری مدد کرنی ہوگی، وعدہ کرو میری مدد کرو گی نا؟ میں نے وعدہ کر لیا کہ احمد تو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اس نے مجھ پر اعتماد کیا، وہ شروع سے مجھ پر اعتماد کرتا تھا۔ کہنے لگا زرتاشا مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، کیونکہ تم میری ہم راز ہو اس لیے دل کی بات تم ہی سے کہتا ہوں۔ کون ہے وہ، نام تو بتاؤ؟ اس کا نام زرغونہ ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ پھرتی ہے۔ اچھا وہ، میں نے کہا وہ تو میری دوست ہے اور ہم جماعت بھی، دراصل وہ خالو جان کے رشتہ دار ہیں، اسی وجہ سے وہ بھی خان زادی کی شادی میں آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی۔ تو کیا تم اس کو پہلے سے جانتی ہو؟ ہاں احمد، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری پسندیدہ دوست ہے، میری کلاس میں پڑھتی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، میری خوش قسمتی ہے کہ اب میں تمہارے ذریعے آسانی سے اپنے دل کی بات اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا ہے کہ میری مدد کرو گی، تو کیا میری مدد کرو گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے بجھے ہوئے دل سے کہا۔ بھلا میں کیسے انکار کرتی؟ کیا کوئی اپنے محبوب کو بھی انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر تم اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور شادی کا تمنائی ہوں۔ اچھا، میں نے جواب دیا، میں ضرور تمہارا پیغام اسے پہنچا دوں گی۔ حالانکہ میرے دل پر قیامت بیت رہی تھی، لیکن محبت تو نام ہے قربانی کا، اپنے محبوب کو خوش دیکھنے کا اور اس کی خوشیاں پوری کرنے کا۔ میں نے اگلے روز کالج جا کر زرغونہ کو احمد کا پیغام پہنچا دیا۔ وہ تو جیسے پہلے سے ہی منتظر تھی کہ دونوں طرف لگن برابر لگی ہوئی تھی۔ اس نے میری بات سنی اور جواب میں ایک پرچے پر شعر لکھ کر دیا کہ اپنے کزن کو دے دینا۔ شعر کا مفہوم اظہار محبت تھا۔ میں نے یہ پرچہ گھر آ کر احمد کے حوالے کیا، جیسے اپنے اپنوں کی امانت کو حوالے کرتے ہیں۔
اس نے پڑھا تو باتیں کھل گئیں۔ بس پھر کیا تھا، میں تو ایک ڈاکیا، ایک پیغام رساں بن گئی۔ میں وعدہ کر کے پھنس گئی تھی، ہر روز کرب سے گزرتی، مگر اپنے محبوب کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ناخوشگوار فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ میرے دل کی حالت خراب تھی اور میری محبت زخمی ہوتی گئی اور ان کا دلی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ یہی سوچتی تھی کہ جب احمد مجھے نہیں زرغونہ کو چاہتا ہے تو اس کی محبت اور خوشیوں پر زرغونہ کا حق بنتا ہے، میرا نہیں۔ زبردستی شادی، مجھے ایسی شادی منظور نہ تھی۔ جب جان چکی کہ احمد کسی اور سے پیار کرتا ہے تو عقل یہی کہتی تھی تم رستے سے ہٹ جاؤ، ان کو راہ دے دو، آگے ان کی قسمت۔ رب نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو انہیں ملا دے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک کر دے گا۔ احمد تو اپنی کامیابی پر پھولے نہ سماتا تھا۔ دن میں کئی بار آ کر مجھ سے زرغونہ کے بارے میں بات کرتا اور چاہتا تھا کہ بس میں اس کی محبوبہ ہی کا تذکرہ کرتی جاؤں۔ آج اس کے ساتھ دن کیسا گزرا، کیا کہتی تھی میرے بارے، کیا باتیں ہوئیں، ایک ایک لمحے کی رپورٹ سننا چاہتا تھا۔ وہ میں بادل نخواست تھا، اس کو لمحے لمحے کی ہر بات بتانے پر مجبور تھی، محض احمد کو خوش دیکھنے کے لیے۔ زرغونہ کی چاہت میں میرا کزن مجنوں سا ہو گیا، اس کی محبت میں دن رات اس کے خیالوں میں گرفتار تھا، اس کی یاد میں ڈوبا رہتا تھا۔ دونوں فون پر باتیں کرتے اور پھر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ستم یہ ہے کہ دونوں ہی مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے اپنا رازداں جان کر ہر بات بتاتے اور میں ان سے اپنے سلگتے ہوئے جذبات چھپاتی، اپنے دل کی حالت نہ بتاتی۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ میں احمد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ خدا کے بعد اگر کسی انسان سے والہانہ محبت تھی تو وہ احمد تھا، جس سے ایک بار بھی نہ کہہ سکے کہ احمد میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، ذرا میری طرف بھی دیکھ لو، میرے دل کی کیا حالت ہے۔ میں کس کو بتاؤں تمہاری اور زرغونہ کی، میں رازداں ہوں، مگر میرا غمگسار، میرا رازدار کوئی نہیں۔ احمد کا خیال تھا کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر سکے گا۔ وہ ماں باپ کا بے حد چہیتا تھا اور ابھی زیر تعلیم تھا، اس لیے والدین بھی شادی کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا 2 سال بعد جب اپنی تعلیم مکمل کر لے گا تو اس کی شادی کا مرحلہ آئے گا، تب یہ بات کریں گے۔ ایک دن مجھے زرغونہ نے بتایا کہ اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں رہ گئی، کیونکہ احمد کا پاگل پن دیکھ رہی تھی، جانتی تھی اس خبر سے میرے کزن کو کتنا صدمہ ہوگا۔ وہ تو برداشت بھی نہ کر پائے گا اس صدمے کو، اس پر تو قیامت گزر جائے گی۔ اور زرغونہ، اب وہ آنسو بہا رہی تھی میرے سامنے کہ والد سخت ہیں، ہرگز اس کی نہ سنیں گے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، بس دل پر پتھر رکھ کر احمد کو بتانا تھا۔